السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں جنت زیب کی قلم سے تحریر کردہ ناول لافان عشق کے ایپیسوڈ نمبر 16 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ناز کب سے اسے موبائل پر کچھ ٹائپ کرتا ہوا دیکھ رہی تھی، اس لیے اب جب برداشت ختم ہوئی تو مجبوراً اس کی گود میں آ کر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی، کل ہاتھ بھائی کی برتھ ڈے ہے نا؟ تو آئرہ بھابھی نے ان کی برتھ ڈے کے لیے پارٹی پلان کیا ہے، تو بس اسی کی کچھ ارینجمنٹس دیکھ رہا تھا۔ اپنی گود میں بٹھائے ارمان نے پیار سے جواب دیا اور دوبارہ موبائل میں کچھ دیکھنے لگا۔ کل ہاتھ بھائی کی برتھ ڈے ہے؟ جی واہ مان، ہاتھ بھائی کتنا خوش ہوں گے نا، کیک بھی کٹ کریں گے اور سب انہیں گفٹس بھی دیں گے، کتنا مزہ آئے گا۔ مسکراتے ہوئے ارمان کی گردن میں دونوں بازو ڈالے وہ پرجوشی سے بولی، جبکہ اس کی پرجوشی پر ارمان صرف مسکرا دیا۔ جی بالکل، آپ کو پتہ ہے مان، ہمیں بھی بہت زیادہ شوق ہے برتھ ڈے پارٹی کا، کیک کٹ کرنے کا اور بہت سارے گفٹس لینے کا، مگر کبھی ہماری برتھ ڈے سیلیبریٹ ہی نہیں ہوئی۔ پتہ ہے ہر بار نانو صرف ہمیں چھوٹا سا کیک لا کر دے دیتے تھے جو کہ بالکل مزیدار نہیں ہوتا تھا، اور تو اور وہ کبھی ہمیں گفٹ بھی نہیں دیتے تھے۔ اپنے ہونٹوں کو واؤ کی شیپ دیے اس نے اپنے نانو کی شکایت کے ساتھ ساتھ منہ بھی بنایا۔ کوئی بات نہیں مان کی جان، اگر یہ سب پہلے نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، اس بار مان اپنے ناز کا برتھ ڈے بہت دھوم دھام سے منائیں گے، بالکل ویسے جیسے مان کی ناز چاہتی ہے۔ موبائل کو آف کر کے سائڈ پر رکھتے ہوئے ارمان نے بغور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے محبت سے جواب دیا، جس پر ناز کے چہرے پر پھر پہلے جیسے پرجوشی چھائی تھی۔ سچی؟ آپ ہماری برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں گے؟ بالکل، گفٹ بھی دیں گے۔ ظاہری سی بات ہے، گفٹ کے بغیر برتھ ڈے تھوڑی منایا جاتا ہے۔ اس کے جواب پر ناز کی آنکھیں چمکی۔ اچھا تو پھر اگر ہمیں ہمارا گفٹ ابھی چاہیے ہو تو؟ معصومیت سے آنکھیں چپکائے وہ خاموش ہوئی۔ آپ حکم کریں، کیا چاہیے آپ کو؟ تھوڑا سا اپنے قریب کے اس نے اسے پیار سے بتانے کو کہا، جو چمکتی آنکھوں کے ساتھ نہ جانے کیا سوچ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ نا، ہمیں بھی ارشان بھائی اور دبا بھابھی کی طرح بیبی چاہیے، آپ وہ ہمیں وہ لا دیں؟ جتنی معصومیت سے آنکھیں جھپکا کر ناز نے اپنی خواہش ظاہر کی تھی، اتنی حیرانگی پر ارمان کی پوری آنکھیں کھلی۔ آپ ہمیں ان کی طرح بیبی لا دیں؟ پکا ہماری برتھ ڈے پر ہم آپ سے کوئی گفٹ نہیں مانگیں گے۔ اس کی حیرانگی پر وہ دوبارہ بولی، مؤدبانہ کہیں وہ انکار ہی نہ کر دے، جبکہ وہ تو اپنی معصوم بیوی کی خواہش پر صرف سر جھٹک سکا۔ پلیز مان، ہمیں لا دینا بیبی، سوچو کتنا مزہ آئے گا نا اس کے ساتھ کھیلنے کا، ہم نا اس کے ساتھ بہت ساری باتیں کریں گے، آپ پلیز ہمیں لا دیں۔ وہ خاموش رہا تو وہ دوبارہ ترلوں پر ہی آ گئے، جبکہ ارمان کو سمجھ ہی نہ آئے کہ بولے کیا۔ ارشان اور دبا بھابھی کا بیبی بھی تو ہمارا بیبی ہی ہے، آپ اس کے ساتھ کھیل لیجیے گا۔ بہت دیر سوچنے کے بعد وہ صرف یہی سوچ کر بولا۔ اپنے پیشے کا وہ ماہر وکیل جو بات کرتے اور جواب دیتے ہوئے ایک لمحے کی دیر نہ لگاتا تھا، اور اپنی چھوٹی سی بیوی کی بات پر کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ لیکن وہ تو ان کا بیبی ہوگا نا، جبکہ ہمیں ہمارا بیبی چاہیے، اور ویسے بھی آپ نے ہی کہا تھا کسی کی چیز نہیں لیتے، تو پھر ہم کیوں ان کا بیبی لیں؟ آپ ہمیں ہمارا بیبی لا کر دیں بس، ضدی انداز میں اپنے بازو پیٹ پر باندھ کر منہ بنا کر بولی۔ مان کی جان، میں مانتا ہوں کسی کی چیز نہیں لینی چاہیے، لیکن بیبی کوئی چیز تو نہیں، اور ویسے بھی ابھی تو آپ خود چھوٹی سی بیبی ہیں، تو بتائیں کیسے سنبھال پائیں گی بیبی کو؟ اس کے یوں منہ بنانے پر ارمان نے نہایت محبت سے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے سمجھانا چاہا، لیکن وہ سمجھنے کی بجائے اس کا ہاتھ جھٹک کر بیڈ پر جا کر لیٹ گئی، جو کہ اس کی ناراضگی کا صاف اعلان تھا۔ اس کی ناراضگی پر وہ سر سائڈ پر کیے مسکرا کر اٹھا اور اس کے ساتھ ہی آ کر لیٹ گیا۔ ناز اپنی مان سے ناراض ہو گئی، وہ نہایت لاڈ سے پوچھ رہا تھا، ہمیں بات ہی نہیں کرنی آپ سے؟ چہرہ موڑے صاف ناراضگی کا اعلان کیا گیا۔ مان کی جان، آئی پرامس، جب آپ تھوڑی سی بڑی ہو جائیں گی تو میں خود آپ کو آپ کا بیبی لا دوں گا، لیکن فی الحال اس کے علاوہ آپ ابھی جو بھی مانگیں گی میں بنا بحث کے وہ فوراً آپ کو لا کے دوں گا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم سے بات بھی مت کریں، ہمیں نیند آ رہی ہے۔ اپنی باریک تیکھی ناک کو غصے سے مروڑے وہ آنکھیں بند کر گئی تھی، جبکہ ارمان جانتا تھا اب وہ اس کی بات نہیں سنے گی، اس لیے محض ہلکا سا مسکرا ہی دیا اور اس کو باہوں میں بھرے اس کے بالوں میں ہاتھ چلانے لگا، جو اپنے چھوٹے سے ماتھے پر لاتعداد چھکنے ابھرائے چپ چاپ لیٹی رہی، اور وہ بس اس کی ناراضگی کو محسوس کیے مسکراتا ہی رہا۔ اب جو بھی تھا وہ فی الحال اس کی یہ بات ماننے کے حق میں بالکل نہیں تھا، اور ویسے بھی بیبی کوئی بے جان چیز تھوڑی تھی جو وہ اس کی فرمائش پر خرید کر لے آتا۔ اسی لیے زیادہ بحث نہ کرنے کا ارادہ کر کے اس نے سونے کو ہی فوقیت دی، کیونکہ جانتا تھا صبح تک وہ خود مان جائے گی۔ اس سب کی بھلا کیا ضرورت ہے بابا جان؟ آپ جانتے ہیں مجھے یہ سب اتنا پسند نہیں۔ میں بہت اچھے سے جانتا ہوں برخوردار، لیکن یہ خواہش میری نہیں بلکہ تمہاری بیوی کی ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اسی سے بولو، کیونکہ اس سب میں ہم سب کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ دونوں بازو ہوا میں بلند کر کے دامیر سلطان نے سارا ملبہ آئرہ پر ڈالا، کیونکہ اس کی برتھ ڈے کی پارٹی کا پلان اسی کا تھا، جبکہ آئرہ کے نام پر ہاتھ کے لمبوں پر گہری مسکراہٹ رنگی۔ وہ تو کل رات سے پہلے ہی اس کے انداز پر قائل تھا۔ میٹنگ کے لیے رکیں گے یا نہیں؟ وہ دونوں باپ بیٹے اس وقت ہاتھ کے آپس میں بیٹھے تھے، جبکہ وہ خود اپنی کرسی پر اور دامیر سلطان اس کے سامنے صوفے پر۔ ہاں روکوں گا، لیکن تم بتاؤ کیا سوچا، کیا ان کی بات مان لو گے؟ پرسوچ نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے دامیر سلطان نے سوال کیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟
جواب کی بجائے اس نے الٹا سوال کیا۔ میرے خیال میں تو ان کی بات برحق نہیں، ہم اس اولڈ ایج ہوم کو گرائے بغیر بھی نیا پلازا بنوا سکتے ہیں۔ تو پھر بے فکر رہیں، کیونکہ وہ اولڈ ایج ہوم اور پلازا دونوں ایک ساتھ ہی بنیں گے، پورے اعتماد لہجے میں تعمیر سلطان کو کہتے ہوئے اس نے انہیں بے فکر رہنے کا کہا، جس پر وہ مسکرا دیے، کیونکہ جانتے تھے اگر وہ کہہ رہا ہے تو یقیناً سب سنبھال بھی لے گا۔ چلو اچھی بات ہے، لیکن خیر اس چکر میں رات کو جلدی گھر آنا مت بھول جانا۔ ذوحان یہاں نہیں، یہاں رکھو، اور وہ کینڈل سٹینڈ اسے وہاں رکھو۔ کہاں؟ یہاں نہیں، وہاں نہیں، یہاں۔ ہاں بس تھوڑا سا ایسے، ہاں اب ٹھیک ہے۔ اب کچھ اور یا بس؟ نہیں بس ٹھیک ہے، اتر جاؤ۔ ہاتھ کا اشارہ کر کے آئرہ نے اسے اترنے کا کہا، جو شکر ادا کرتا فوراً نیچے اترا۔ ہاتھ کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے آئرہ نے گھر کے اندر ہال میں ہی بہت نفیس اور سمپل سا وائٹ لائٹنگ اور بلو تھیم کی ڈیکوریشن کروائی تھی۔ پورا ہال بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بلو اور وائٹ ڈیکوریشن میں بہت پیارا لگ رہا تھا، جس کا زیادہ تر کریڈٹ آئرہ کی سوچ اور ذوحان کی محنت کا تھا۔ شکر ہے یار، یہ کام تو ختم ہوا۔ قسم سے ابھی بھابھی جتنی آپ نے مجھ سے محنت کروا لی ہے نا، اگر کسی ڈیکوریشن والے کو بلاتے نا تو لاکھوں لوٹ کر لے جاتا آپ سے۔ شکر منائیں آپ کو مجھ جیسا اتنا سخی دیور مل گیا۔ اپنے ہاتھوں کو جھاڑتے ہوئے ذوحان نے بہت ہی ڈرامائی انداز میں آئرہ کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا سخی پن جتایا تھا، جس پر آئرہ کے ساتھ ساتھ دعا بھی مسکرائی۔ جی میرے پیارے سخی دیور جی، آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے میرے ایک بار کہنے پر اتنی ساری ہیلپ کروائی۔ آپ کا یہ احسان آپ کی بھابھی جان کبھی نہیں بھولیں گی۔ ہلکی سے مسکان کے ساتھ بولتے ہوئے آئرہ نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ بے فکر ہے بھابھی جی، ایک دن آپ کا یہ دیور اپنا یہ احسان سود سمیت واپس لے گا۔ ہاں چلو جیسے تمہاری مرضی۔ دعا تمہیں منع کیا نا، کچھ بھی کرنے سے سکون نہیں ملتا تمہاری جان کو، بیٹھ جاؤ چپ کر کے۔ اس کے ہاتھ سے کینڈل سٹینڈ پکڑ کر خود ہی ٹیبل پر سیٹ کرتے ہوئے آئرہ نے اسے آنکھیں دکھائیں، جو منع کرنے کے باوجود کوئی نہ کوئی کام کرنے لگ جاتی تھی۔ بھابھی آپ جانتی تو ہیں میں زیادہ دیر ایک جگہ پر سکون سے نہیں بیٹھ سکتی۔ دعا وہ بھی آئرہ کو کہتی کہ پیچھے سے مہرماں کی حشاش بشاش آواز آئی، جس پر آئرہ اور دعا کے ساتھ ذوحان نے بھی پلٹ کر دیکھا، جہاں مہرماں اور زوبیہ کے ساتھ ساتھ انوشا بھی موجود تھی۔ اسے اپنے گھر میں دیکھ کر ذوحان کو حیرانگی ضرور ہوئی۔ مہرماں زوبیہ یونی سے واپسی پر سیدھا سلطان مینشن ہی آئی تھی، جبکہ آتے ہوئے وہ اپنے ساتھ ساتھ انوشا کو بھی زبردستی گھسیٹ کر لے آئی، جو سارے راستے دل میں یہی دعا کرتی آئی کہ بس ذوحان گھر موجود نہ ہو۔ لیکن افسوس کہ آتے ہی سب سے پہلا سامنا اس کا اسی سے ہوا۔ مہرو، دعا، انوشا، تم تینوں یہاں ایسے؟ بتایا کیوں نہیں؟ اتنی بڑی نیوز سننے کے بعد تمہیں کیا لگتا ہے میں ملے بغیر رہ لیتی؟ پتا بھی ہے میں نے یونی میں وقت کیسے گزارا۔ بہت بہت مبارک ہو میری جان۔ پرجوشی سے دعا کو گلے لگائے مہرماں نے مبارکباد دی، جبکہ دعا تو اس کے انداز پر حیات سے گلنار ہوتے ہوئے مسکرا دی۔ مبارک ہو دعا، اللہ تمہیں اور سرر شان کو بہت پیاری اور صحت مند اولاد سے نوازے۔ مہرماں کے بعد زوبیہ نے بھی گلے لگا کر اسے مبارک دی، اور ان کے بعد انوشا بھی اسی طرح گلے لگائے بہت ہی دھیمے لہجے میں بولی، اور وہیں ذوحان جو ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھ رہا تھا، آج پہلی بار اس کے منہ سے یوں اتنی لمبی بات سن کر متاثر ضرور ہوا تھا، ورنہ اس نے تو مجال تھی جو کبھی اس لڑکی کو بولتے ہوئے سنا ہو۔ خیر مبارک، آؤ تم لوگ اندر آؤ۔ کیسی ہیں آپ آئرہ بھابھی؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک، آپ تینوں کیسی ہیں؟ ہم تینوں تو اللہ کا شکر فٹ فاٹ ہیں، لیکن یہ تو بتائیں کہ اتنی ساری تیاری کس بات کی ہو رہی ہے؟ آج کوئی خاص فنکشن ہے کیا؟ سب کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھتے ہوئے مہرماں تجسس بھرے لہجے میں پوچھنے لگی۔ ہاتھ بھائی کی برتھ ڈے آج، تو بس اسی کی تیاری کر رہے تھے، لیکن اچھا ہو آپ تینوں بھی آ گئی، اب پارٹی اور بھی زیادہ یادگار ہو گئی۔ نگاہوں کے حصار میں انوشا کو لیے ذوحان نے جواب مہرماں کو دیا تھا، جبکہ اس کی نظروں کی تپش تھی کہ انوشا کو سخت گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ غلطی کر دی اس نے آ کر، بھلا وہ نہ ہی آتی۔ او تو مطلب یہ سب کچھ آئرہ بھابھی کروا رہی ہیں؟ ذوحان کے جواب پر مہرماں نے نہایت شرارت سے او کرتے ہوئے آئرہ کی طرف دیکھا، جو ہلکا سا مسکرا دی۔ چلیں آپ سب باتیں کریں، میں آپ سب کے لیے کچھ کھانے پینے کو منگواتی ہوں، اور تم ذوحان باقی کی ساری تیاریاں مکمل کر لو، شام ہونے میں ویسے بھی زیادہ وقت نہیں ہے۔ صوفے سے اٹھتے ہوئے آئرہ نے ان سب کے بعد ذوحان کو بھی اٹھنے کا کہا، جو اس کی بات پر سر ہلا کر باہر نکل گیا، کیونکہ وہ بالکل نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے انوشا خود کو انکمفرٹیبل فیل کرے، اور ہوا بھی یہی اس کے جانے کی دیر تھی کہ انوشا کی گھبراہٹ بھی غائب ہوئی۔ آئرہ بھابھی کوئی اور ہیلپ چاہیے آپ کو؟ بکھری چیزوں کو سمیٹتے ہوئے مہرماں نے سرسری سا پوچھا، کیونکہ آئرہ نے برتھ ڈے کے لیے کیک خود بیک کیا تھا، جس میں تھوڑی بہت ہیلپ مہرماں نے بھی اس کی کروائی۔ نہیں میرے خیال میں تو سب ہو گیا ہے، بس ہاتھ کا نام لکھنا باقی ہے، وہ میں بعد میں لکھ لوں گی۔ تم بتاؤ کیسا لگ رہا ہے کیک؟ 2-3 پائنیپل کے پیسز کیک کے اوپر رکھتے ہوئے آئرہ نے مہرماں سے اس کی رائے مانگی۔ یقین مانے یہ تو دیکھنے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگ رہا ہے، تو سوچے کھانے میں کتنا ٹیسٹی ہوگا۔ کیک کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے ہونٹوں پر زبان پھیری، جس پر آئرہ اس کی حرکت پر مسکرا دی۔ دعا کرو اچھا ہو۔ ڈونٹ وری، آئی ایم شیور یہ اچھا نہیں بہت زیادہ اچھا ہوگا، اللہ کرے۔ اچھا یہ چھوڑے، وقت دیکھیں شام ہو گئی ہے، ہاتھ بھائی بھی آنے والے ہوں گے، اور آپ ابھی تک ریڈی بھی نہیں ہوئی ہیں۔ جائیں جا کر فریش ہو جائیں، تب تک میں بھی یہ سب سمیٹ دوں، جائیں۔ پورے کچن میں پھیلائی چیزوں پر نظریں گھمائے مہرماں نے اسے جانے کا بھی کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن تم ذرا وہ پیسٹریز دیکھ لینا، تب تک میں ذرا ریڈی ہو کر آئی۔ بے فکر رہیں، میں دیکھ لوں گی، آپ بس جا کر ریڈی ہو جائیں۔ اوکے، آئرہ بول کر کچن سے باہر نکل گئی، جبکہ مہرماں کھڑی چیزیں سمیٹنے لگی۔ جب تقریباً ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ فیضان کال پر کسی سے بات کرتا کچن میں آیا،
اور جگ سے پانی گلاس میں ڈال کر پینے لگا اور مہرمہ بنا اس کی طرف دیکھے اپنے کام میں مصروف رہی۔ کال بند ہونے پر فیضان باہر نکلتا کہ کسی خیال کے زیر اثر رک کر مہرمہ کی جانب دیکھنے لگا جو اپنے کام میں مصروف تھی۔ I'm sorry۔ اس کی آواز پر پہلے تو مہرمہ نے یہاں وہاں دیکھا، لیکن اپنے علاوہ کسی کو نہ پا کر وہ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی کہ وہ اسے سوری کیوں بول رہا ہے۔ اس دن میری وجہ سے آپ کو اتنی زیادہ چوٹ لگ گئی، اس کے لیے I'm sorry۔ اس کی ناسمجھی پر فیضان نے سادہ انداز میں وضاحت دی۔ کوئی بات نہیں، غلطی میری بھی تھی، آپ کو شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جانتی تھی غلطی اس کی بھی تھی، اس لیے بنا بحث کرنے کے مان جانا بہتر سمجھا۔ آئی نو، بٹ میری وجہ سے کوئی ہرٹ ہو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، اس لیے بے شک غلطی ہم دونوں کی تھی، لیکن شامل تو میں بھی تھا، اس لیے ہم سوری۔ نہایت سادہ لہجے میں نظریں جھکا کر اپنی بات بول کر فیضان وہاں سے نکل گیا، جبکہ پیچھے مہرمہ کئی لمحے اس کے لہجے اور انداز پر کھوئی رہی۔ نہ جانے کیوں، پر اس کا یوں عزت سے بات کرنا اور نظریں جھکانا اسے اچھا لگا تھا۔ بے شک اس کی اور فیضان کی پہلی ملاقات اتنی اچھی نہیں رہی تھی، لیکن اب اس کا یوں عزت سے بات کرنا اسے اچھا ضرور لگا تھا۔ ڈارک رائل بلو کلر کی ریڈی میڈ میکسی میں ہلکے پھلکے میک اپ اور ادھکھلے بالوں کو کمر پر کھلا چھوڑ کر آئرہ شیشے کے سامنے کھڑی کانوں میں چھوٹی چھوٹی ایئر رنگس پہن رہی تھی کہ تبھی ہاتھ بھی کوٹ بازو میں ڈالے کمرے کے اندر آیا اور اس کو یوں نکسک تیار ہوتا۔ آج کل آپ کافی خطرناک ثابت ہو رہی ہیں نورے جہاں، پہلے رات کو آپ کی قاتل ادائیں اور اب یہ جاذب نظر روپ، کچھ تو رحم کھائیں اس معصوم دل پر۔ نہایت پرشوق لہجے میں اس کے سجے سبرے روپ کو آنکھوں میں بسائے وہ اپنا کوٹ بیڈ پر پھینک کر اس کے قریب آ کر بولا، جبکہ اس کی بات پر آئرہ نے آنکھیں گھمائیں۔ جس دن آپ رحم دکھانے پر آئے، وعدہ ہے میرا آپ سے، اس دن بھی میں بھی رحم کھانے کو تیار ہو جاؤں گی۔ اس کی جانب رخ موڑے وہ بھی اس کی طرف شرارت سے بولا، یہ تو پھر ناممکن ہے نورے ہاتھ، کیونکہ آپ کے اس جان لیوا روپ کے بعد رحم کھانا سراسر بے وقوفی ہی ہے۔ کمر سے تھام کر اس کو اپنے قریب کیے وہ بولتے ہوئے منمانیوں پر اترا، جانتی ہوں بہت اچھے سے، اس لیے فی الحال یہ سب چھوڑیں اور جا کر ریڈی ہوں۔ اس سے پہلے وہ مزید منمانیوں پر اترتا آئرہ نے اس کا دھیان بیڈ پر پڑے اس کے کپڑوں کی طرف دلایا۔ فی الحال تو چھوڑا ہوں، لیکن اس کا بدلہ بعد میں سود سمیت واپس لوں گا، آپ سے یاد رکھیے گا۔ شرارت سے آنکھ دبائے اس نے اس کی کمر سے گرفت ہٹائی اور اپنے کپڑے اٹھا کر واش روم کی طرف چلا گیا، جبکہ پیچھے آئرہ مسکراتی ہوئی اس کی باقی چیزیں ڈریسنگ پر رکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش سا ڈارک بلو پینٹ اور وائٹ ٹی شرٹ پہنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا باہر آیا، لیکن افسوس کہ آئرہ اسے کمرے میں نظر ہی نہ آئی۔ وہ رکا اور نگاہیں دوڑائے اسے تلاش کرنے لگا، جو اپنی میکسی سنبھالتی پول سائڈ سے روم میں انٹر ہوئی، جبکہ اس کے ہاتھ میں اس کا موبائل تھا جو کل رات سانگس لگانے کے چکر میں وہیں رہ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ اسے تیار ہونے کی بجائے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا پا کر آئرہ نے ابرو جھکا کر پوچھنے لگی، جو ساتھ ہی موبائل بیڈ پر رکھا۔ ہلکی سی مسکان کے ساتھ سر کو نہ میں ہلائے ہاتھ نے جواب دیا اور اپنی تیاری مکمل کرنے لگا، جبکہ وہ پاس کھڑی اس کو دیکھتی رہی۔ آپ زیادہ جیولری نہیں پہنتی، لیکن جب پہنتی ہیں تو بہت پیاری لگتی ہیں۔ اپنی تیاری مکمل کر کے وہ اس کی جانب مڑا اور نہایت محبت سے اس کو نہارتے ہوئے بولا، میرا زیادہ تر وقت سرجری روم میں ہی گزر جاتا ہے، اس لیے وہاں یہ سب الاؤ نہیں ہے نا۔ اس کی شرٹ کے اوپری 2 بٹنز بند کرتے ہوئے اس نے سرسری سے جواب دیا۔ آئرہ نے پلکیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ شکریہ۔ اس کو دیکھنے پر ہاتھ نے محبت سے چور لہجے میں اس کا شکریہ ادا کیا، جس پر آئرہ کے ہونٹوں پر جان لیوا مسکراہٹ رقصاں ہوئی۔ وہ جب بھی بے حد خوش یا بے حد پرسکون ہوتا تھا تو اس کا شکریہ ضرور ادا کرتا تھا، جس کی عادت اب تو آئرہ کو بھی بخوبی ہو گئی تھی۔ چلیں مہرو، میرا خیال ہے اب ہمیں چلنا چاہیے، ٹائم دیکھو کافی زیادہ ہو گیا، اگر ماما کو پتہ چلا کہ میں ابھی تک گھر نہیں آئی تو بہت غصہ ہوں گی۔ بار بار اپنی کلائی میں موجود گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے مہرمہ کے پاس آنے پر انوشا بول ہی پڑی۔ اسے تو ڈر تھا کہ کہیں اس کی ماما کو اس کے گھر نہ آنے کی خبر ہی نہ ہو جائے۔ اوہو انوشا، تھوڑی دیر رک جاؤ یار، ابھی تو بس 7 بجے، اور ویسے بھی تم نے کہا تو تھا کہ تمہاری وہ ہٹلر ماما شہر سے باہر گئی ہیں، تو بھلا انہیں کیسے معلوم ہوگا کہ تم گھر ہو یا نہیں؟ مانا وہ گھر میں موجود نہیں، لیکن تمہیں نہیں بتانا، بس چلو اب مجھے گھر چھوڑ دو۔ مہرمہ کی بات پر انکار کر کے انوشا نے دوبارہ اسے چلنے کا کہا۔ انوشا یار کیا ہو گیا؟ آئرہ بھابھی نے کتنے پیار سے روکا تھا ہمیں، اب ہم یوں اچانک کیک کٹ ہونے سے پہلے چلے جائیں گے تو کیا سوچیں گی وہ؟ بس تھوڑی دیر رک جاؤ، آئی پرومس کیک کٹ ہوتے ہی میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گی۔ اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر مہرمہ نے رسانیت سے اسے سمجھایا، اس پر انوشا بجھے دل کے ساتھ سر ہاں میں ہلا گئی۔ پارٹی میں صرف گھر کے لوگ ہی موجود تھے اور ساتھ آئرہ کے والدین یا پھر زوبی اور مہرمہ، ان کے علاوہ باہر والوں میں سے کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ سب لوگ ایک ساتھ ہال میں موجود آئرہ اور ہاتھ کا انتظار کر رہے تھے، جو ایک دوسرے کے ہمراہ ہاتھ پکڑے وہاں آئے، جس پر سبھی نے باری باری ہاتھ کو برتھ ڈے وش کیا اور ساتھ ہی کیک کٹ کیا۔ جو ہاتھ نے آئرہ کے ساتھ مل کر کیک کاٹا۔ کیک کٹنگ کے بعد کھانے کا دور چلا، جو سب نے کافی خوشگوار ماحول میں کھایا۔ کھانا کھاتے وقت جہاں ہاتھ کی نگاہوں کا مرکز آئرہ تھی، وہیں ارشان کی نگاہوں کا مرکز دعا کا شرمایا انداز، ارمان کی نگاہوں کا مرکز ناز کا خفا انداز، سوہان کا مرکز انوشا کا گھبرایا انداز اور مہرمہ کی بار بار نگاہیں چرا کر فیضان کو دیکھنا۔ وہ سبھی ہنسی مذاق کرتے ہوئے اپنا اپنا کھانا مکمل کرتے ہوئے نگاہوں کو بھی تسکین پہنچا رہے تھے، جبکہ وہ تینوں بڑے مسکراتے ہوئے ان سب کو خوش اور مذاق کرتا انجوائے کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد انوشی کی ضد پر مہرمہ اور زوبیہ واپس چلے گئے، جبکہ ان کے 1 گھنٹے بعد فاروق صاحب اور آسیہ بیگم نے بھی واپسی کی راہ لی، اور پھر وہ سبھی گھر والے بیٹھ کر دیر رات تک آپس میں باتیں کرتے رہے۔
کیا ہوا آپ کو؟ ٹھیک ہے آپ یہاں بیٹھے۔ دعا کھڑی اپنے ہاتھوں پر لوشن لگا رہی تھی جب ایک بار پھر اچانک سے اس کے پیٹ میں درد اٹھا، لیکن اس پر درد پہلے سے کافی زیادہ تھا، جس کی وجہ سے دعا کو منہ سے کراہ نکلی تھی۔ اس کے کرائے پر ارشان جو بیڈ پر بیٹھا اپنے شوز اتار رہا تھا، فوراً اس کے پاس آئے فکر مندی سے پوچھنے لگا اور ساتھ ہی اسے بیڈ پر بھی بٹھایا۔ ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سا درد ہوا تھا۔ درد کی شدت تھی کہ دعا کی آنکھیں نم ہوئیں۔ کہاں درد ہو رہا ہے مجھے بتائیں۔ آپ رکے، میں آرا بھابھی کو بلاتا ہوں۔ نہیں ارشان، اس کی ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اس سے پہلے وہ اٹھ کر کمرے سے باہر جاتا دعا نے اس کا بازو پکڑ کر بمشکل بولتے ہوئے روکنا چاہا، مگر وہ اس کی لڑکھڑاہٹ اور نم آنکھوں پر اپنا بازو چھڑائے باہر نکل گیا، جبکہ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے درد کو برداشت کرنے لگی۔ نہ جانے کیوں لیکن اس کا یہ درد دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد ارشان آئرہ کے ساتھ کمرے میں آیا اور اس کے دونوں بازو پیٹ پر باندھ کر آنکھیں بند کیے مزید پریشان ہوا۔ زیادہ درد ہو رہا ہے؟ اس کے قریب آئے آئرہ نے پہلا سوال یہی کیا، کیونکہ اس درد کو وہ پہلے سے جانتی تھی۔ جی لیکن اب ٹھیک ہے، پتہ نہیں بس اچانک تھوڑا زیادہ درد ہونے لگا تھا۔ بہتر ہوگا دعا ابھی تم لیٹ جاؤ اور ریلیکس رہو، کیونکہ فی الحال میں تب تک تمہیں کوئی میڈیسن نہیں دے سکتی جب تک مجھے معلوم نہ ہو جائے کہ یہ درد ہے کس وجہ سے۔ لیکن بھابھی انہیں درد ہو رہا تھا، رو رہی تھی، یہ کوئی پین کلر تو دے سکتی ہیں آپ؟ دعا کے بجائے ارشان فکر مندی سے بولا، آئی نو ارشان، بٹ پریگنینسی کی وجہ سے میں کوئی بھی میڈیسن دعا کو بلا وجہ نہیں دے سکتی، اس لیے پریشان نہ ہو۔ کل دعا کے ٹیسٹ کی رپورٹ مل جائے گی تو معلوم ہو جائے گا کہ اس درد کی وجہ کیا ہے، اور پھر پریگنینسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے میڈیسنز بھی دے دوں گی، لیکن تب تک دعا کو درد اور تمہیں پریشانی برداشت کرنی پڑے گی۔ نہایت تحمل سے ارشان کو پوری بات سمجھاتے ہوئے آئرہ خاموش ہوئی، جس کے بعد ارشان خاموش تو ہو گیا لیکن اس کی پریشانی کم نہ ہوئی، جبکہ دعا خاموشی سے لیٹ گئی۔ تم آرام کرو، میں گرم دودھ بھجواتی ہوں، اسے پینے سے شور تھوڑا سکون ملے گا۔ دعا کو آرام کرنے کا بول کر آئرہ ارشان کا کندھا تھپتھپا کر وہاں سے چلی گئی۔ کب سے ہے یہ درد؟ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس کے پاس بیٹھ کر وہ فکر مندی سے گویا ہوا۔ درد تو بہت پہلے سے ہے لیکن اب کچھ دنوں سے کافی زیادہ ہونے لگا ہے، لیکن بس تھوڑی دیر ہی اس کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ کو بتانا چاہیے تھا دعا، ایسے بار بار درد ہونا ٹھیک نہیں ہوتا، آپ جانتی ہیں، اس کے باوجود آپ نے مجھے نہیں بتایا۔ میں کیا بتاتی آپ کو جب میں خود نہیں جانتی؟ اور ویسے بھی آئرہ بھابھی نے ٹیسٹ کروائے تھے، اس لیے آپ پریشان نہ ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اپنے لیے اس کا اتنا فکر مند ہونا اسے اچھا تو لگا، لیکن وہ پریشان تھا اس بات پر ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولی، لیکن اس کے بعد بھی ارشان پرسکون نہ ہوا۔ اب سے آپ گھر کا کوئی کام نہیں کریں گے اور نہ ہی بلا وجہ یہاں وہاں گھومیں گے، اور ہاں یونی بھی آپ صرف تبھی جائیں گے جب ضروری کلاسز ہوں، بس۔ اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالے وہ سختی سے بولا، جس پر دعا نے منہ بنایا۔ لیکن ارشان، ایگزامز ہونے والے ہیں، میں کلاسز تو نہیں چھوڑ سکتی نا۔ اپنی پڑھائی کا حرج اسے کسی طور پر قبول نہ تھا، اس لیے پڑھائی کے ذکر پر فوراً بولی، ایگزامز میں ابھی 1 ماہ ہے، اور ویسے بھی آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے روزانہ کے نوٹس میں آپ کو لا دوں گا، اور باقی کی تیاری وہ بھی، جو سمجھ میں نہ آئے آپ مجھ سے پوچھ لینا، لیکن جیسا میں بول رہا ہوں آپ بالکل ویسا ہی کریں گی، بس بات ختم۔ اس کی پریشانی کو 2 منٹ میں حل کیے ارشان نے جیسے بات ہی ختم کی، جس کے بعد دعا کے پاس بات ماننے کے علاوہ کوئی جواز تھا ہی نہیں، اس لیے صرف سر ہلا گئی۔ تبھی ملازمہ گرم دودھ کا گلاس لے کر کمرے میں آئی تھی، جو ارشان نے پکڑتے ہوئے دعا کو پلایا اور پھر اس کے ساتھ ہی سونے کو کہا، جو بات مانتے ہوئے لیٹ گئی۔ سوہان، ایک بات تو بتاؤ۔ فیضان، زوبیہ، انوشا اور مہرمہ چاروں بریک ٹائم میں ایک ساتھ کینٹین میں بیٹھے تھے۔ جب اپنا سموسہ کھاتے ہوئے مہرمہ پرسوچ انداز میں فیضان سے مخاطب ہوئی تو خود بھی پرسوچ نظروں سے انوشا کو دیکھ رہا تھا۔ جی پوچھیں؟ تمہارا وہ فیضان بھائی کیسا ہے؟ سموسہ پلیٹ میں رکھ کر پلیٹ کو سائڈ پر کیے مہرمہ ٹیبل پر تھوڑا آگے ہوئی۔ ٹھیک ہے، وہ انہیں اس کی بات کو نہ سمجھتے ہوئے سوہان نے سرسری سے جواب دیا۔ اوہو، مطلب ان کی نیچر کیسی ہے؟ مطلب وہ ہیں کیسے؟ اور ان کے پیرنٹس وہ کہاں ہیں؟ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اس کے اتنے متجسس انداز پر سوہان مشکوک ہوا۔ بس ویسے ہی، تم بتاؤ نا ان کے بارے میں کچھ۔ پسند آ گئے ہیں کہ میرے سانڈ جیسے بھائی آپ کو؟ اب کی بار وہ مہرمہ کو اس کا نوازا خطاب یاد کرواتے ہوئے مشکوک سے شرارت پر اترا، جس پر مہرمہ نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ بالکل بھی نہیں، کوئی پسند نہیں آئے میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ وہ کل آپ سب بھائی مسکرا رہے تھے، لیکن ایک واحد وہ تھے جو مسکرانا تو دور، بالکل ایکسپریشن لیس ہو کر موجود تھے، جیسے اگر تھوڑا سا مسکرا یا بول لیں گے تو کوئی طوفان آ جائے گا۔ کرسی کی بیک پر ٹیک لگائے وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر بولی، جس پر سوہان نے اپنی ہنسی دبائی۔ بات ویسے بالکل ٹھیک بولی آپ نے، کیونکہ فیضان بھائی سچ میں بہت کم بولتے ہیں، بالکل آپ کے دوست کی طرح۔ اس کی بات پر حامی بھرے سوہان نے آخر میں انوشا کی جانب ہاتھ کا اشارہ کر کے اسے بھی بیچ میں لتاڑا، جس نے سوہان کی جانب دیکھا تو مگر پھر نگاہیں چرا گئی۔ خیر یہ چھوڑیں، آپ پوچھیں کیا بتاؤں فیضان بھائی کے بارے میں؟ ساری شوخی سائڈ پر رکھ کر اس بار سنجیدگی سے بولا، جس پر مہرمہ دوبارہ میز پر بازو رکھے تھوڑا آگے کو ہوئی۔ یہی کہ وہ اتنے سیریس اور کم گو کیوں ہیں؟ بولتے تو وہ شروع سے ہی بہت کم ہے، لیکن ہاں مسکرانا وہ کم تب ہوئے جب چاچو اور چاچی کی ڈیتھ ہوئی۔ وہ کیا ہے، اکلوتا ہونے کی وجہ سے فیضان بھائی اپنے ماما بابا کے بہت لاڈلے تھے، اسی وجہ سے جب وہ وفات پا گئے تو فیضان بھائی کافی دیر ٹراما میں رہے، انہیں سنبھالنا بہت زیادہ مشکل تھا، وہ بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ یہ تو ہاتھ بھائی اور بابا تھے جنہوں نے نہ جانے کیسے پر انہیں اس ٹراما سے باہر نکلنے میں مدد کی،
اور اس سب میں کافی حد تک ساتھ ارمان بھائی اور ارشان بھائی نے بھی دیا، جس سے وہ کافی حد تک سنبھل تو گئے، لیکن اس حادثے کے بعد انہوں نے مسکرانا چھوڑ دیا تھا۔ اب بھی وہ صرف تبھی مسکراتے ہیں جب ہم سب بھائی ایک ساتھ بیٹھ کر کوئی ہنسی مذاق کر لیں، ورنہ نہ تو وہ زیادہ بات کرتے ہیں اور نہ ہی مسکراتے ہیں۔ لیکن جو بھی ہے، فیضان بھائی دل کے بہت اچھے ہیں، وہ کبھی بھی اپنی وجہ سے کسی کو پریشان یا ہرٹ نہیں دیکھ سکتے۔ فیضان کے بارے میں ساری بات بتاتے ہوئے آخر میں ذوحان نے اس کی عادت کی تعریف بھی کی، جبکہ اس کی ساری بات سن کر زوبیہ اور انوشا کے ساتھ مہرما کو بھی اس سے ہمدردی ہوئی، یہ سوچ کر کہ اتنے پیار کرنے والے رشتوں سے اچانک بچھڑ جانا کتنا مشکل ہوا ہوگا، کتنا مشکل وقت ہوگا نا وہ آپ سب کے لیے۔ ساری بات سن کر زوبیہ نہایت افسوس والی انداز میں بولی، مشکل نہیں بلکہ اچانک امی، چاچو، چچی اور منت کا بچھڑ جانا کسی قیامت کی طرح تھا ہم سب کے لیے۔ فیضان بھائی اس دن اپنی امی بابا کو ہمیں اور ہم چاروں بھائیوں نے اپنی امی اور اپنی لاڈلی بہن کو، جبکہ بابا جان انہوں نے تو اپنے ہمسفر بھائی بہن اور بیٹی کو کھویا تھا۔ وہ وقت کس قدر اذیت ناک تھا یہ شاید ہی ہم میں سے کوئی بیان کر سکے۔ زوبیہ کی بات پر ذوحان نے وہ وقت کو یاد کر کے انتہائی تکلیف دہ زدہ لہجے میں بولا، جبکہ اس کے لہجے کی تکلیف بن بتائے بھی انوشا نے بخوبی اپنے دل میں محسوس کی۔ پتہ نہیں کیوں پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ذوحان کی طرف اٹریکٹ ہو رہی تھی۔ اس کی باتیں، اس کا لہجہ، اس کی شرارتیں وہ عادی ہو رہی تھی اس کی، جبکہ وہ بہت اچھے سے جانتی تھی یہ سب اس کے لیے نہیں بلکہ اپنی حقیقت سے منہ موڑنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ خیر، ہم سب نے تو حالات کے ساتھ صبر کر لیا، لیکن فیضان بھائی وہ کہیں نہ کہیں اندر ہی اندر خود میں چونچتے رہتے تھے۔ کسی کو پسند نہیں کرتے کیا وہ؟ بہت سوچتے ہوئے مہرما نے اس بار اپنے دل کی بات پوچھ لی۔ نہیں، میرے خیال میں تو نہیں، کیونکہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو فیضان بھائی چھپاتے نہیں۔ خیر، ابھی میری کلاس کا وقت ہو رہا ہے، مجھے چلنا چاہیے، آپ زیادہ میرے بھائی کے بارے میں مت سوچیں، ایمی محبت ہی نہ ہو جائے کہیں۔ مہرما کو جواب دیا وہ گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے اٹھا اور نہ جانے سے پہلے شرارت کرنا نہ بھولا، جبکہ مہرما اس بار ہلکا سا مسکرا دی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اب تک